أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله تمام حضرات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله ملا ہے ذات ہم سے یہ عقیدہ اہل سنت کا پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی غیر کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا سنو فکر رضا میں ہی بقا ہے اپنی کوئی تجھ کو نہ بہکائے بگانا اہل سنت کا سنو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے کرو اب کام روزانہ تھوڑا اہل سنت کا اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود و سلام نذرانے پیش کرنے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے الہی جو ہے کلمہ پڑھی ہے اس کے ذمہ سے کچھ گوشے گزار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما آج یقیناً ہر عاشق رسول کا سینہ اس میں ایک غم اور درد کی کیفیت ہے آج کے دن وہ مرد مجاہد حضرت قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے یقیناً ایسے مرد کلندر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے امیر المجاہدین سے جو کام لیا یقیناً وہ نا فراموش کرنے والا کام ہے کہ اس نے دلیری کے ساتھ کوئی بندہ اگر اس کی انگلی کام نہ کرے اس کا ہاتھ کام نہ کرے تو وہ بندہ اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے اور کوئی کام کرنے کے لیے اس کو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے میرے دوستو بزرگوں وہ مرد مجاہد جو ویل چیئر پر رہ کر بھی حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع وہ اس طرح سے دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے ایک ٹانگ والا دو ٹانگوں پر چلنے والا بھی دینے کے قابل نہیں ہوتا تھا گویا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کرم تھا حضرت امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی صاحب پر اللہ رب العالمین کو غریب رحمت فرمائے یقیناً وہ ایسی قیادت تھی کہ ایسا خانہ صدیوں میں پورا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا نعم المدن بہترین ہمیں عطا فرمائے آج یقیناً ہر عاشق رسول کا سینہ پارا پارا ہے رب العالمین اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے میرے دوستو بزرگوں جو آیت کریمہ پڑھی ہے خالق کائنات فرماتا ہے قل محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتبعونی میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا میرے دوستو بزرگوں خالق کائنات نے فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فرمایا کہ اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو
ہر شخص چاہتا ہے کہ خالق کائنات کی رضا مل جائے، خالق کائنات کا قرب مل جائے، رب العالمین جل وعلا کی مشیت مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تم یہ چاہتے ہو کہ میری مشیت مل جائے، میرا قرب مل جائے، میری تمہیں مشیت اور قرب مل جائے۔ فرمایا ساری کائنات تو یہ چاہتی ہے رب العالمین کا قرب مل جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں تم محمد مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ تم سے مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، جب محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے پھر میں تم سے پیار کرنے لگوں گا، پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ تمہاری محبت کے دعوے، تمہاری محبت کا پیار اپنی جگہ حق ہے، لیکن جب تم پیارے محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، میرے محبوب کے پیچھے چلنے لگو گے، گویا کہ تم اس سے پیار کرنے لگو گے، پھر میں تم سے پیار کرنے لگوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نہ کسی تحریک سے نہ کسی جماعت سے ایک سیدھا سادہ بندہ ہوں، لیکن اس حافظ الحدیث اور شیخ الحدیث ان سے دلی محبت تھی، کیونکہ انہوں نے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا جس طریق سے دیا ہے کہ گولیاں بھی چل رہی ہو، فائرنگ بھی ہو اور شیلنگ بھی ہو اور گرفتاریاں بھی ہو، مرد کلندر نے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا گویا اس طرح سے دیا ہے کہ کفر کے ایمانوں کے اندر ایسا زلزلہ برپا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ کون بندہ ہے کہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع ایسا کرتا ہے، گویا کہ 10-12,000 لاکھوں بھی اس کے مقابلے میں ہو تو نہیں چل سکتے۔ یہ ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی حضور کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ارے یہ کیسا کرتا ہے؟ یہ بولتا نہیں، حضور کے عشق محمد کے ترانے پڑتا ہے، یہ تنہا نہیں ہے، اس کے پیچھے رسول اللہ کہاں تھے، اس کے پیچھے غوث اعظم کہاں تھے، معین الدین چشتی کہاں تھے؟ ارے سارے بزرگان دین فرماتے ہو اے ابو حسین تو فیض آباد میں تنہا نہیں ہے، تمام بزرگان دین کا ہاتھ تیرے پیچھے، کا ہاتھ تیرے پیچھے، کا ہاتھ تیرے پیچھے۔ یہ سارا کیا تھا؟ یہ حضور کا پیار تھا، یہ حضور کا عشق تھا۔ عشق محبت کے جو ترانے پڑھنے والے ہوتے ہیں، حضور کی عزت کے نام کے ترانے پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ارے جب وہ تنہا میدان میں آ جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اترنا تمہارا کام تھا، تمہاری مدد کو فرشتے آ گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں، فرشتے آ گئے ہیں۔ بدن میں کوئی صحابہ کرام 313 تھے، لیکن عقیدت تھی، محبت تھی، پیار تھا رسول کریم علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ان کو لے جائیے، چلیے آپ کے ساتھ، اور فرمایا کہ موسیٰ کی قوم اور تھی، وہ کہتے تھے آپ اور آپ کا رب لڑے، لیکن محمد مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، حضور سے عشق رکھنے والے، وہ فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ چلیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں، جب تک ہماری جسموں کے اندر ایک قطرہ بھی خون کا باقی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ جسم سے روح کا پرواز تو کر سکتا ہے، لیکن جس بات پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور عہد کیا ہے صحابہ کا یہ کہنا تھا ہماری زندگیاں فنا ہو سکتی ہے، لیکن عشق محمد کے ترانے پڑھنا کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے دفاع کیا حضور کی عزت کا، جنگ یمامہ ہو، جنگ یرموک ہو، جنگ بدر ہو، میدان احد ہو، ساروں میں صحابہ نے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دیا ہے اور زمانے کو پیغام دیا ہے، لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہاری عزت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے قدر ہو، اگر تم چاہتے ہو کائنات میں تمہارا نام باقی رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت اور تقریب کی جائے، فرمایا کائنات میں تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، حضور سے پیار کرو، فرمایا تمہاری یہاں بھی عزت ہوگی، تمہاری وہاں بھی عزت۔ کب ہوگی؟ جب تم حضور کی عزت اور ناموس کو تحفظ اور حفاظت کے لیے تم نکلو گے، تم آگے بڑھو گے، تم حضور سے پیار کرو گے۔ فرمایا پھر ایسے نام ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یاد کرتے ہیں، کوئی بڑے سرمایہ دار تھے، کوئی بڑے تاجر تھے، بڑے معاملات تھے، نہیں، حضور کا عشق تھا جو آج تک 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور عشرہ مبشرہ اور تمام تر صحابہ کو یاد کرتے ہیں اچھے الفاظوں کے ساتھ۔ وہ کیا تھا؟ وہ حضور کا پیار تھا، وہ حضور کا عشق تھا جو رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ اور اتباع کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیروی کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے کو۔ انسان پیچھے اسی کے چلتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ فرمایا کائنات والو تم
سے محبت کرتے ہو مال کی وجہ سے، فرمایا اس کو چھوڑیے، فرمایا محبت کرتے ہو کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے کمال کی وجہ سے، کسی کے جمال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے کردار کی وجہ سے، فرمایا کسی کے حسن و جمال و کردار کی وجہ سے تم محبت کرتے ہو، فرمایا آ جاؤ نا محمد مصطفیٰ کی گلی میں، جو چیز بھی تمہیں دنیا کے اندر طالب ہو تم، فرمایا محبوب کی گلی میں تمہیں سب ملے گا۔ پیچھے والے بھی بولے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، محبت کی دو قسم ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقلی ہوتی ہے۔ محبت عقلی وہ ہوتی ہے جو عقل کے ذاتی طریقے سے کی جاتی ہے، یعنی کسی کا علم دیکھا اس سے محبت کرنے میں لگے، کسی کا حسن اخلاق دیکھا تو عقل کہتی ہے یار اتنا پیارا بندہ ہے، اس سے محبت کی جائے، تو اس سے محبت کی جائے۔ تو فرمایا اگر تم عقل کے طریقوں سے محبت کرتے ہو تو آ جاؤ عقل کے اپنے زاویے اور ضابطے کو لے کر، فرمایا عقل اگر تمہاری کے لیے اس سے پیار کیا جائے جس کا حسن اعلیٰ ہو تو آ جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر اخلاق کے بارے میں چاہتے ہو کہ اخلاق کسی کا اچھا ہے آ جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ کسی کے علم کی وجہ سے تم محبت کرنا تو فرمایا دنیا اور آخرت کا سب علم محمد مصطفیٰ کو عطا کیا۔ فرمایا محبت طبعی ہوتی ہے کہ انسان کرتا نہیں ہے، بذات خود اس کے اندر ہوتی ہے، جیسے اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، یہ محبت کی نہیں جاتی بلکہ یہ از خود موجود ہوتی ہے۔ جب اولاد پیدا ہوئی تو پہلے دن کا بچہ تھا، وہ اور کسی کے پاس نہیں گیا، ماں کے ساتھ لگا، ماں کے پاس رہا، اس کی ماں کی محبت دل کے اندر اجاگر ہو گئی، تو گویا کہ یہ محبت کا ابتدا رب نے سکھایا ہے۔ فرمایا ابتدا یہاں ہے، انتہا محمد مصطفیٰ۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، فرمایا لوگوں سنو، محبوبہ فرما دیجیے اگر تمہارے قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا ہوں، اقربا ہوں، رشتہ دار ہوں، کرنے چلنے والے ہوں، کاروبار ہوں، ساری چیزوں سے محبت کرنی ہے، ساری چیزوں سے پیار کرنا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو ساری چیزوں کو پیچھے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آگے رکھتے ہوئے ان کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا۔ اب تک میری بات سمجھ میں آئی؟ بولیے سبحان اللہ۔ محبت طبعی جو ہوتی ہے یہ طبیعت سے کی جاتی ہے، اولاد کی محبت، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے بیٹے بدر کے میدان میں مخالفین کی طرف سے آئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، جب کہا ابا جی میدان بدر کے اندر آپ میری تلوار کی زد میں کئی بار آئے لیکن میں نے آپ کو ایک مرتبہ جوار نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پیارے بیٹا یہ تو تیرا پیار تھا، یہ تو تیری محبت تھی، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، حضور کے مقابلے میں جو آیا تھا چاہے وہ تو بھی ہے تھا، اگر ایک مرتبہ میری تلوار کی زد میں آ جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے تیری محبت، تیرا پیار، تیرا لگاؤ، تیری محبت، تیری نسبت، تیری عقیدت اپنے باپ کے ساتھ ایک جگہ ہے، لیکن سن جو رسول اللہ کا غدار ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، جس طرح کے اندر بھی آئے گا وہ زندہ رہنے کا حقدار نہیں ہے، پر جب بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا ابو بکر کی تلوار اس کو دو حصے کر کے رکھ کرے۔ یہ محبت تھی، طبعی محبت تھی، کسی نے کہا نہیں ہے کہ محبت کرو، لیکن عقل نہیں، یہ خود سے کس کی محبت؟ اولاد کی محبت، لیکن جب پیار سے بڑے نہ آگے تو یہ اولاد کی محبت بھی پھر یہ طبیعت کے اندر رچ بس گئی۔ اور سنیے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو مارا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا کہ آپ کے لہو لہان ہو گئے، آپ کو گھر پہ رشتہ دار اٹھا کر لے گئے۔ جب آپ کو رشتہ دار اٹھا
کو لوگ دیکھتے رہے, آپ کے رشتہ دار بھی آتے رہے, آپ کی خدمت اور تواضع کرنے لگے. سارے کے سہارے دیکھتے 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش رہے. 3 دن کے بعد جب آپ نے ہوش سنبھالا, ہوش آیا, آنے کے بعد آپ نے نہ کوئی ہائے نہ کوئی اف نہ کوئی تکلیف کی کوئی بات کی, ایک بات سے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی زبان سے نکالی, کیف رسول اللہ, اے کائنات والو یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے. 3 دن گزرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں, پوچھا کیف رسول اللہ, حضور پاک علیہ السلام کا کیسا حال کیسا ہے. تو جس نے رشتہ دار تھے وہ چلے, کہا ابوبکر 3 دن تک ہم تجھے دیکھتے رہے, تیری دیمانداری کرتے رہے, 3 دن کے بعد تو نے جس کو پوچھا ہے ہم تیرے پاس بیٹھے, تو نے ہمیں نہیں پوچھا. گویا کیسے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتا دیا ہو, کائنات والو کسی کو جینے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا, مجھے کسی کا سہارا نہیں, محمد مصطفیٰ کا سہارا کی بس کافی ہے. سارے چھوڑ کے چلے گئے 3 دن کے بعد. ماں ایسی چیزوں کی جو چھوڑتی نہیں. کہا بیٹا ابوبکر 3 دن ہو گئے ہیں, کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, اب تم کچھ کھا لو. سنیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ تاریخ کے صفحات پر درج ہے. فرمایا کسی کو کھانے جینے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو جینے کے لیے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, کسی کو خورد و نوش کی ضرورت ہوتی ہے. ابوبکر کو جینے کے لیے چہرہ رسول کی ضرورت ہوتی ہے. حضور کا چہرہ بس سامنے چہرہ رسول ہو. ابوبکر فرماتے ہیں بس یہی میری زندگی کا سارا سرمایہ ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر کے دکھایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. عرض کیا رسول اللہ اپنی جان کے سوا تمام چیزوں سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایک روایت میں فی نفسہ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ اپنے رشتہ دار تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے. فرمایا کہ جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ محمد سے پیار نہ کرو اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا. تو پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ہے تو ایمان کامل ہے. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہو سکتا. میرے دوستو بزرگوں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام مسجد شریف میں تھے. ایک شخص آنے والا آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا کر رکھا ہے. عرض کیا رسول اللہ ابھی اسلام میں داخل ہوا ہوں, نہ زیادہ روزے ہیں نہ زیادہ نمازیں ہیں نہ زیادہ میرے اعمال ہیں. فرمایا لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو نے کیا کر رکھا ہے. اللہ کے نبی فرما سکتے تھے کہ محبت اپنی جگہ لیکن نماز روزہ وغیرہ وغیرہ, لیکن نہیں. صحابی بھی تھے, انہیں پتا تھا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے تو بس یہ محبت تیرے کام آ گئی, اور جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابی جانتے تھے نماز پڑھی ہے, روزے رکھے ہیں, زکات دی ہے, حج کیا ہے, سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں جب مقبول ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے پیار. اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے اور ایسا پیار کر کے دکھایا. حضرت انس فرماتے ہیں ما فرحنا, اس سے زیادہ ہم کبھی خوش نہیں ہوئے جب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے محبت کا جو کردار پیش کی تاریخ کے صفحات میں ایسا ہے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی
آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کو اٹھانے کے بعد لے گئے کہیں بھیج دیا، یکے بعد دیگرے پھرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، پھر وہاں سے پوچھتے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے رہے، ان کے والد اور چچا ان کو ڈھونڈتے رہے، ایک عرصہ ہو گیا وہ نہیں ملتے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے زید کو، ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں وہ رہتے ہیں، اگر تم ان کے پاس جاؤ گے جو جہاں تمہارا بیٹا ہے، امید ہے کہ وہ تمہارا بیٹا تمہیں واپسی لوٹا دیں گے۔ وہ زندگی بھر کا سرمایہ دے نبی کریم علیہ السلام سے بات آئے دروازہ نبوت پر، پتہ لگا ہے میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، یہ زندگی بھر کا میں سرمایہ لایا ہے۔ باپ نے کہا، چچا نے کہا، ہم زندگی بھر کا سرمایہ لائے ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے اور ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجئے۔ اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا چلا جائے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ زندگی بھر کی کمائی چلی جائے لیکن میری اولاد میرے پاس آ جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں تمہارا بیٹا واپسی کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو چھوڑو گا، اگر نہیں جانا چاہے گا تو نہیں بھیجو گا۔ اب باپ کی محبت، باپ کا پیار اور ذہن کے اندر ایک چیز تھی کہ بیٹا ہے، اولاد ہے، باپ کو دیکھنے کے بعد فوراً للچا جائے گی، فوراً میری طرف بھاگ جائے گا میرا باپ، لیکن کیفیت کچھ اور تھی۔ حضرت سیدنا حضرت زید بن دسنا کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دروازہ نبوت سے باہر تشریف لائے، فرمایا جی یا رسول اللہ، فرمایا جو کھڑا ہے اس کو جانتا ہے، فرمایا جی یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، فرمایا اس کو جانتا ہے، جی یا رسول اللہ میرا چچا ہے، فرمایا زید تجھے لینے آئے ہیں، تو جانا چاہتا ہے، فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ایک باپ ہے، اگر ہزار باپ بھی ہو آپ کی محبت پہ سب کو قربان کیا جائے۔ باپ نے کہا بیٹا آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے، فرمایا بجا اس سے بڑھ کر کیا ہو، ارے جن کی غلامی ایسی ہے کہ آزادی کا دل نہیں چاہتا ہے، ایسی محبت کائنات میں اگر کوئی دے سکتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے دربار سے ہی مل سکتی ہے۔ تو فرمایا کائنات والو اگر تم چہرے سے محبت کرتے ہو، حسن سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، فرمایا کسی چیز سے بھی پیار کرتے ہو تو کائنات میں جس طرح میرے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے ایسا کسی کو نہیں بھیجا، فرمایا آ جاؤ محمد مصطفیٰ کے دربار میں، گلی میں، حضور کی اتباع کے اندر جب تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں محمد مصطفیٰ کے صدقہ تو پھر بخش دیں گے۔ آخری جملہ بڑا میں نے وزنی کہا ہے، وہ کہنے والا کہے گا نماز روزے، پھر یہ کہاں گئے، ہم کہتے سن تجھ سے بڑا عالم علامہ اقبال۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کہ پوچھے گا، وہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں پوچھے گا فردن کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، ساری کائنات کھڑی ہوگی، اللہ کے طرف سے اشارہ کرنے والا کرے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ چار چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ بندہ کہے گا جی مولا کی محمد سے وفا، جی مولا کی محمد سے وفا، اللہ فرمائے گا کی محمد سے وفا تو نے تو پھر ہم تیرے ہیں، پھر ہم تیرے ہیں۔ پھر یہ چار چیز کیا ہے، یہ بر و بحر، یہ شمس و قمر، یہ نور و فلک، یہ چاند سورج، یہ ساری طرح، یہ ساری رونقیاں، یہ ساری روشنیاں، پھر یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح قلم تیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے، تو یہ چاہتا تھا جنت تیرا مقدر بن جائے، ارے جب محمد مصطفیٰ سے تو نے پیار کیا ہے، حضور سے عقیدت اور محبت کا رشتہ برقرار رکھا ہے، تو یہ قلم بھی تیرا ہے، یہ تختی بھی تیری ہے، اب جو دل چاہے لکھ دے، جنت بھی تیری ہے، خدا بھی تیرا ہے، خدا بھی تیرا ہے، مصطفیٰ بھی تیرا ہے، بس ایک ہی پیغام ہے جب تک زندہ رہنا ہے حضور کی محبت کو سینے میں اجاگر کرنا ہے۔ اس لیے اگر حضور کی سینے میں محبت ہے تو یہ سینہ سینہ نہیں مدینہ ہے، اگر اس سینے میں حضور کی محبت نہیں تو یہ بیرانے کا گنجینہ ہے، بیرانے خالی ہے۔
تو فرمایا آ جاؤ، جب جاؤ ایک لکیر پر، جس کو کہتے ہیں لکیر کا فقیر، ایک ہی لکیر ہے جو گنبد خضرا جا رہی ہے، ہم سب اسی کے فقیر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔